بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون صدق الله العظيم۔ وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ بقرہ سے آیت نمبر 245 تلاوت کی گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جس کو حدیث پاک کہتے ہیں آپ کو پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض قسم دینا چاہتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض قسم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں، چڑھاتے ہیں، اضافہ فرماتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس فرمائے کے اضافے کے کرنے والے جس پہ چاہتے ہیں اپنے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں رزق کو بتا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹ کے جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اور راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے نیک عمل کا سلسلہ نہیں پتہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ جب انسان ہے ہی نہیں تو عمل کیا کرے گا، عمل نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب کیسے دیں گے۔ لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ انسان اگر مر بھی جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب مرنے والے کو برابر پہنچتا رہتا۔ اور ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم ان 3 میں سے کوئی ایک کام کرنے والے بن جائیں کہ بہرحال ہم کو رات کو مرنے کے بعد بھی نیک عمل کے کرنے کے بدلے میں جو ثواب ملتا ہے اس ثواب کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان 3 کام کو ان میں سے ایک کو مرنے سے پہلے انجام دینے کی فکر کیجیے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد بھی ہم کو اس کا ثواب انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی مر جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد بھی ثواب جاری ہوتا ہے اس شخص کا جو صدقہ جاریہ کر کے جاتا۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ کہ کوئی ایسا کام کر کے جاتا ہے کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں، فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو جب تک کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اس وقت تک مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے کے لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پورکھوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے
ایسی ایسی چیزیں چھوڑی ہیں کہ جن سے لوگ آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان چیزوں کو چھوڑ کر سینکڑوں سال ہو گئے ہیں، جس کے باوجود لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں اس سے فائدہ محسوس کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی نیت بھی یہی تھی کہ ہمارے مرنے کے بعد اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ لوگوں نے سرائے بنا دی کہ لوگ یہاں پر آئیں، رہیں، آرام کریں، سفر کر رہے ہیں کہ کوئی دیر کے لیے سستا رہے۔ لوگوں نے کنویں کھدوائے کہ لوگ اس سے پانی حاصل کرتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے، پانی پیتے رہے، اس کو ثواب ملتا رہے۔ کچھ لوگ بورویل کھدا دیتے ہیں کہ لوگ اس سے پانی حاصل کریں، اپنی پیاس ہو جائیں، اور مرنے کے بعد مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس کی بہت سی شکلیں صورتیں ہیں۔ میں نے مثال کے طور پر آپ کے سامنے 2-3 چیزیں بیان کی ہیں۔ آپ جس چیز کو بھی اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اس کو لوگوں کے لیے وقف کر کے جانا، یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے، اور اس کے وجہ سے مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا۔ دوسری چیز ہے او علم ينتفع به، کوئی ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، کہ کسی نے کسی ایسی جماعت کی بنیاد ڈالی کہ لوگ اس میں آتے ہیں، پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اپنی دین و دنیا کا فائدہ معلوم کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو یہ علم ایسا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کہ کسی نے کوئی ایسی کتاب تصنیف کر دی کہ جس کو پڑھ کر، جس کو دیکھ کر لوگ اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، یہ بھی وہی چیز ہے کہ لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کہ کوئی ایسی چیز کتاب اس نے وقف کر دی، اس سے قرآن مجید ہی لیجیے کہ لوگ قرآن مجید کو وقف کرتے ہیں، مسجد میں رکھتے ہیں، کہ جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو پڑھنے والے کے ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ثواب ملتا ہے جس نے یہ پڑھنے کے لیے رکھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ شکلیں ہیں جس کے ذریعے سے بندہ یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی مجھے ثواب ملے۔ تو اس میں سے پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ، اور دوسری چیز ہے علم کی کوئی چیز جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسری چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیک اور صالح اولاد کو چھوڑتا ہے مرنے کے بعد، کہ اس کے مرنے کے بعد میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، ماں باپ کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ تو یہی 3 کام ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ان 3 چیزوں کا فائدہ مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتا رہتا ہے، اور مرنے والے کو اس کا شراب ثواب ملتا رہتا۔ تیسری اور آخری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ نیک اور صالح اولاد۔ ظاہر ہے کہ آج کے ماحول میں اگر ہماری اولاد کو ہماری مرنے کے بعد نیک اولاد کہلوانے ہم پسند کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ ہمارے لیے دعائیں خیر کرتی رہے، دعائیں مغفرت کرتی رہے، اچھے اعمال کرتے رہے، اچھے کام کرتے رہے، کیونکہ جو بچے اچھے کام کرتے ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے، اور تربیت کی وجہ سے والدین کو بھی ثواب ملتا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے مغفرت کا سامان بنے، تو ہمیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنی پڑے گی۔ اور آج کے ماحول میں، آج کے حالات میں کس قدر ضروری ہے ماں باپ کے لیے اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنانا، یہ ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ذمہ داری ہے جو ہمیں آواز دے رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر اچھے انسان بناتے ہیں تو یہ بچے ہمارے لیے کل نیک نامی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور اگر ہم نے ان پر توجہ نہیں دی جیسے آج کل کا ماحول ہے تو یہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث بھی بن سکتے ہیں، اس لیے ہمیں اس سلسلے میں توجہ دینا۔ پھر آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک وقت کا مسئلہ چل رہا ہے، وقت کا سلسلہ چل رہا ہے، تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وقت کس کو کہتے ہیں، اور حالات میں وقت کیوں سنائی دے رہا ہے، کیا مسئلہ چل رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے اجتماعی مسئلے سے ہمارا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور رہتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ جس کو مسلمانوں کے اجتماعی مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس کا مسلمانوں میں کوئی حصہ نہیں۔ تو ہمیں تو بہرحال اجتماعی طور پر اپنی ذمہ داری کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی ہے، کیونکہ عمل کرنا اپنی طور پر حجت پہ تمام کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھیں گے تو دشمن ایسے ایسے فیصلے کر دے گا
کہ مستقبل میں ہماری اولاد کا جینا محال اور فرمائے کہ ناجائز ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنی طور پر جو کوشش کر سکتے ہیں، جو جدوجہد کر سکتے ہیں، وہ تو بہرحال ہمیں کرنا ہے تاکہ ہمارے بعد کی آنے والی نسلیں سکون اور چین کی زندگی گزاریں۔ آپ نے سنا ہے کہ وقف کا مسئلہ چل رہا ہے، حکومت نے وقف کے کچھ ترمیمی بل پاس کر لیے، ایک قانون بن گیا ہے اور قانون کو ہم سب کے لیے ماننا ضروری قرار دے دیا گیا۔ حالانکہ وہ قانون ایسا ہے کہ اس کے اوپر مسلمان من و عن عمل نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا ہے وہ بھی بتایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وقف کہتے کس کو ہے، وقف ہوتی کیا چیز ہے، اور یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد یہ سلسلہ کیسے چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، اور اس کے فائدے مسلمانوں کو کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کو اور آپ کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ مان کر چلنا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی مال سے اور دولت سے نوازا ہے تو اس مال کے مالک ہم نہیں ہیں، ہم ٹرسٹی ہیں، ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ضرور پوچھیں گے کہ ہم نے تم کو مال دیا تھا، اس میں تم نے اللہ کے بندوں کا حق کس قدر ادا کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر مال سے محبت ہوگی تو آدمی مال کے مسئلوں میں الجھ کر رہ جائے گا، اور اگر مال سے محبت نہیں ہے اور یہ مان کر چل رہا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ مال کس کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، تو اس لیے قرآن پوچھ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دگنا اور چوگنا کر کے بڑھا کر دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دینا چاہتا، اور اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس کو اللہ ہی کے راستے میں، اللہ ہی کے لیے اگر کوئی بندہ دیتا ہے تو اس کو بے انتہا اجر و ثواب دگنا چوگنا بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب بندہ دیتا ہے تو معلوم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز دیتا، اور جو کچھ ہم دے دیتے ہیں اصل میں وہی ہمارے کام آتا ہے، اور اصل میں وہی بچ جاتا ہے۔ اس کے اوپر بھی آگے گفتگو کی جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دینا، دے دینا، نکال دینا، اس کو وقف کہا جاتا ہے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہا کہ جب آپ نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو مسجد قباء کے لیے آپ نے مسجد کی جگہ کے لیے، مسجد کی جگہ، مسجد بنانے کے لیے جگہ وقف کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے مال کو اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں، اور جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس کا آغاز اپنی ذات سے کیا تھا، اور ہندوستان میں جب سے عرب آئے ہیں، جب سے اسلام آیا ہے، جب سے وقف کا سلسلہ چل رہا ہے، اور وقف صرف یہ ہے کہ اللہ کے مال کو اللہ کے لیے وقف کر دینا، اللہ کے راستے میں دے دینا، اور مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس سے بڑا مقصد یہ ہے کہ مرنے کے بعد جس نے وقف کیا اس کو اس کا ثواب ملتا رہے، اس کو کام آتا رہے۔ اس کے بعد مخیرق نام کا ایک یہودی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا احترام کرتا تھا، بڑی عقیدت رکھتا تھا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا کہ میں جنگ بدر میں شریک ہونا چاہتا ہوں، اگر میں جنگ بدر میں کام آ جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو میرے جو 7 باغ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف ہے، میں ان کو اللہ کے راستے میں دینے کا میں آپ سے وعدہ کرتا۔ اتفاق سے وہ جنگ بدر میں کام آ گیا، شہید ہو گیا، اور اس کے مرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 باغوں کو اللہ کے بندے کی خواہش پر وقف کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ وقف کا سلسلہ کب سے چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہا۔ پھر جب مکے سے مدینہ لوگوں نے ہجرت کی، مسلمانوں نے ہجرت کی، صحابہ کرام نے ہجرت کی، تو وہاں پر کوئی ایسا کنواں نہیں تھا جس کا پانی پیا جا سکے، ایک کنواں تھا جس کو بیر روما کہا جاتا، تو اس کا پانی میٹھا بھی تھا، اچھا بھی تھا، تو ظاہر ہے کہ یہودی کا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو مسلمانوں کی پیاس بجھا کر اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کو بنانا چاہتا ہے، اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا چاہتا ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مالدار ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ یہودی سے بیر روما خریدا اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں خریدا تھا، اور خریدنے کے بعد جو وقف کر دیا تھا، جب تک کہ لوگ اس سے پانی پیتے رہے اور پیتے رہیں گے انشاءاللہ لوگوں کا ثواب حضرت عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتا رہے گا۔ اور اس کے بعد اور بہت سی مثالیں کہ جس کے ذریعے سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ کے بندوں نے ہر زمانے میں وقف کیا ہے، اور وقف کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی فرمائے کہ رضا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو حکومت ہند کا جو مسئلہ چل رہا ہے کہ بہت سے طریقوں سے بہت سی جگہوں سے آپ کو یہ باتیں سنائی دی ہوگی، پتہ چلا ہوگا کہ صاحب وقف کا ایک قانون بنایا گیا، جبکہ اسلام میں وقف کے قاعدے قانون ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن حکومت اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ تبدیلی کر کے مسلمانوں کی جائیداد کو ہڑپ کرنا چاہتی۔ اور سارے ہندوستان کا معاملہ یہ ہے کہ 80% مسلمانوں کی وقف کی پراپرٹی پر لوگوں کا قبضہ ہے، 80%۔ صرف 20% ایسی جائیداد ہے وقف کی جس کے اوپر قبضہ نہیں ہے، لیکن اس کو بھی حکومت اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اور مکاری سے اور عیاری سے مسلمانوں سے اس کو چھیننا چاہتی ہے، اور مسلمانوں کو وقف کی پراپرٹی سے محروم کرنا چاہتی۔ تو ہمیں حکومت کی ان نیتوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، ان باتوں کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ کیسے کیسے مکارانہ اور عیارانہ طریقوں سے ہماری وقف کی جائیدادوں کو قبضہ کرنے کی اور اپنے طور پر اس کو استعمال کرنے کی کوششیں کی جا رہی۔ اور اس میں ہم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ جو قانون بن گیا ہے اس کے خلاف ہم کو احتجاج کرنا، اور احتجاج کے ذریعے سے یہ بتانا ہے کہ یہ قانون ہم کو منظور نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے بڑے، ہمارے ذمہ دار اور ہمارے رہنما جو ہم سے بات کہیں گے، ہم ان کے پیچھے انشاءاللہ چلیں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں۔ احتجاج کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کو لوگوں کو سمجھا دیں، بلکہ عملی طور پر ہمیں اور آپ کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ حکومت نے جو ترمیمی وقف بل لایا ہے وہ مسلمانوں کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وجوہات بھی آپ کے سامنے بیان کی جائے گی کہ مسلمانوں کو اس سے محروم کرنے کے لیے ایسی شرطوں کو لگا دیا گیا ہے اور ایسی ترمیمات اس کے اندر کر دی گئی ہے کہ مسلمان چاہ کر بھی اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور حکومت نے ایسے قانون بنا لیے ہے کہ نہ چاہتے بھی مسلمان ان پراپرٹیز کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا، اور لوگ جو غیر مسلم ہیں جن کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، جو ان کے کام میں آ جائے گی۔ یہ ہمارے رابطے سوچنے کی بات۔ اس لیے ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنی ذاتی زمین ایک انچ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے آباء اور اجداد نے ملت اسلامیہ کی فلاح و بہبود کے لیے کئی ہیکٹر زمینیں وقف کی ہیں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اس سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کی معاشی ضرورت کو پورا کیا جائے، ان کو معاشی طور پر مستحکم کیا جائے، مضبوط کیا جائے، اس سے فائدہ اٹھا کر مسلمان فائدہ اٹھا کر جائے کہ یہ چیزیں حاصل کر سکتے۔ لیکن شروع سے یہ بات کسی نہ کسی طریقے پر موجود رہی ہے کہ حکومت ان چیزوں کو مسلمانوں سے فائدہ اٹھانے سے ہمیشہ مانے رہی، اور موجودہ حکومت تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتنے فیور میں ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ معاملہ کیسا۔ اس لیے ہمیں ہر قسم کے احتجاج میں شریک ہونا ہے، عملی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ ہمارے بڑے جو کہیں گے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، فیصلے کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے ہماری جتنی کوشش ہوگی فیصلے بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی اعتبار سے ہوں گے۔ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں کہتا ہوں، آپ سے مجھے معاف کر دیجئے گا کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ وقف کہتے کس کو ہے اور وقف کے معنی کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء اور اجداد نے یہ کام کیوں کیے تھے، ہمارے نوجوانوں کو اس کا پتہ نہیں۔ تو نوجوانوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنے بڑوں سے پوچھیں، جا کر معلوم کریں کہ آخر یہ قصہ چل کیا رہا اور ہم اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں، ہماری اس کے اندر کیا بھومکا ہو سکتی ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب معلوم کریں گے تو معلوم ہوگا، اور یہ دور غفلت میں زندگی گزارنے کا نہیں ہے، اس کے بعد اور بھی خطرناک حالات آنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ شعور ہونا چاہیے
کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہے. یقین جانیے کہ اگر آج ہم نے اس پر لگام لگانے کی کوشش نہیں کی اور اس کے اوپر احتجاج درج نہیں کرایا اور اپنی ناپسندگی کا اظہار نہیں کیا تو مستقبل میں ہمارے بچوں کا جینا مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہمیں سر جوڑ کر سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بڑوں کی باتوں کو سننا ہے اور ان کی باتوں کو عملی جامہ پہنانا. وہ جو کہیں گے انشاءاللہ ہم کرنے کے لیے تیار رہیں گے. جو ترمیمات اس کے اندر کی گئی ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس سے بے دخل کیا جا رہا، اور سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. سب سے پہلے مسئلہ، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ موجودہ حکومت اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو وقف پراپرٹی سے محروم کر دینا چاہتی. ظاہر ہے کہ ہمارے آبا اور اجداد نے ہمارے لیے اس کو وقف کیا تھا، اور موجودہ حکومت ایسے کنڈے استعمال کر رہی ہے، ایسی قانونی تبدیلیاں کر رہی ہے، ایسی ترمیم لا رہی ہے کہ جس کے ذریعے سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس سے محروم کر دیا جائے. ظاہر ہے کہ جو چیز ہمارے لیے وقف تھی اگر ہم اس سے محروم ہو جائیں دوسرے اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اور دوسرے فائدہ اٹھائیں گے کہ جنہوں نے وقف کیا ہے ان کو اس کا کیا فائدہ ملے گا، کیا ثواب ملے گا، ہم خود فیصلہ کر سکتے. اور ایک طریقے سے وہ وقف کی اہمیت کو غیر اہم بنانا چاہتے ہیں، اس کی اہمیت کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ مان کر چلنا ہے کہ وقف کی جو پراپرٹی ہے، وقف کی جو جائیداد ہے، وہ صرف اور خالص مسلمانوں کی ہے. ہمارے آبا اور اجداد میں سکون ہے، اس لیے وقف کیا تھا کہ قیامت تک یہ وقف رہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. چنانچہ جو وقف ترمیمی بل پیش کیا گیا ہے اس میں ایسی باتوں کو شامل کیا گیا ہے، ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو ہم اپنی مسجدوں سے، عیدگاہوں سے، قبرستانوں سے، خانقاہوں سے، عاشور خانوں سے اور بہت سی چیزوں سے دستبردار ہو جائیں گے. ان کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں رہے گا، یہ عملاً ان کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے، ان کے قبضے میں چلے جائیں گے. اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے. اس کے بعد جو ترمیمات اس کے اندر اہم کی گئی ہے ان چیزوں کو دیکھنا. سب سے پہلی چیز کہ کسی مسلمان نے کوئی پراپرٹی وقف کی ہے لیکن وہ نیا مسلمان ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اسلام کے احکام کو دیکھ کر بہت سے غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسلام کے قبول کرنے کے بعد ان کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی کوئی چیز اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے وقف کریں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے. حکومت نے اس میں ترمیم کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو وقف کر رہا ہے پچھلے 5 سال پہلے سے وہ مسلمان ہوئے تو اس کی وقف پراپرٹی کو وقف پراپرٹی سمجھا جائے گا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو عملاً اس پر حکومت کا قبضہ ہو جائے گا اور یہ وقف کی پراپرٹی سے خارج ہو جائے گی. تو ظاہر ہے کہ اس نے کیا پراپرٹی وقف کی ہے، کتنی کی ہے، وہ وہی جانتا ہے جس نے کیا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شرک کی وجہ سے مسلمانوں کی کتنی پراپرٹی، اگر اس کے اوپر انالیسس کیا گیا تو بہت سے لوگ ایسے نکل آئیں گے جنہوں نے حال میں اسلام قبول کیا اور اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر کچھ چیز وقف کی تھی لیکن حکومت اس کو مان نہیں رہی اور کہہ رہی کہ صاحب 5 سال پہلے اگر اسلام قبول کیا تھا یا 5 سال سے مسلمان ہے تو اس کی وقف جائیداد کو وقف سمجھا جائے گا ورنہ اس کے اوپر حکومت کا کنٹرول ہو جائے گا. ایک ترمیم اس کے اندر یہ کی گئی ہے. اس کے بعد ریاستی اور مرکزی حکومت میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو وقف بورڈ ہے اس کے اندر ایک آفیسر ہوگا جس کو چیف ایگزیکٹو آفیسر کہا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں سارے اختیار رہتے ہیں، فل اینڈ سول وہ سارے کام کر سکتا ہے. اسی طرح اس کے اندر 2 غیر مسلم لوگوں کو شامل کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو غیر مسلم ہوں گے. ظاہر ہے کہ پراپرٹی ہماری ہے، آبا و اجداد ہمارے ہیں، ہمارے لوگوں کے فائدے کے لیے اس کو وقف کیا گیا تھا. حکومت اس کے اندر اپنا دل چھلا لگا رہی ہے کہ مین آدمی ہمارا ہوگا اور اس کے بعد 2 آفیسر قسم کے لوگ بھی ہمارے ہوں گے. تو ظاہر ہے ان کی ذہنیت کیا ہوتی ہے، ان کے خیالات کیا ہوتے ہیں، ان کی پلاننگ کیا ہوتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا ایک قدم یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اس کے فائدے سے محروم کر دینا چاہتے ہیں. حکومت ایک طریقے سے اس ترمیم کے ذریعے سے مسلمانوں کو وقف کی پراپرٹی سے محروم کر دینا چاہتی. ایک تیسرا اس کے اندر یہ بات لگائی گئی، شامل کی گئی، ایک ترمیم کی گئی ہے کہ اگر کسی آدمی نے کوئی چیز وقف کی ہے اور وقف کرنے کے بعد 2 بھائیوں میں تنازع ہو جاتا ہے، ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ مجھے دینا نہیں ہے، ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ مجھے دینا ہے، یا ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ اتنا دینا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ اتنا نہیں دینا ہے،
اگر ان کے درمیان کسی چیز کے وقف کے کرنے میں اختلاف ہو جائے تو حکومت اس چیز کو اپنے قبضے میں لے لے گی اور اس کا فیصلہ ایک غیر مسلم جج کرے گا. یہ اپنے آپ میں خود اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت اس ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے، ان غیر ضروری عملوں کے ذریعے سے، کاموں کے ذریعے سے ہماری وقف کی پراپرٹی پر اپنا قبضہ جمانا چاہتی ہے اور مسلمانوں کو اس سے محروم کر دینا چاہتی ہے. ایسے بہت سے ترمیمات ہیں اس کے اندر جس کو گنایا اس چھوٹے سے وقت میں نہیں کیا جا سکتا ہے. اس میں اہم جو چیزیں تھی میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حکومت مسلمانوں کو لالی پاپ دکھا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد یتیم بچوں کو اور بیوہ عورتوں کو ایک خصوصی فنڈ دیں گے. تو ظاہر ہے کہ حکومت خود بہت ساری اسکیمات نافذ کرتی ہے جس کے اندر یتیموں اور بیواؤں کے حقوق ہوتے ہیں. یہ لوگ تو جو مسلمان مستفید ہونے والے ہوتے ہیں مختلف ہیلے بہانے کر کے مسلمانوں کو ان چیزوں سے محروم کر دیتے ہیں اور خود ہماری وقف کی ہوئی چیزیں جس کو مسلمان نے اس لیے وقف کیا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے اس کے لیے دیا ہے کہ ہمارے فرمائے کہ معاشرے کے یتیم اور غریب اور فرمائے کہ وہ عورتیں جن کو بیوہ عورتیں کہا جاتا ہے ان سے فائدہ اٹھائیں. تو ظاہر ہے کہ حکومت ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس سے ان لوگوں کو مستفید کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف حکومت کا حال یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے لیے کوئی اسکیم آتی ہے تو مسلمانوں کو اس سے محروم کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ بھی غیر ضروری ترمیم ہے جو ہم کو اور آپ کو قبول نہیں ہے. اسی طرح اور اس کے اندر ترمیم کی گئی ہے کہ کسی نے زبانی وقف کیا. ظاہر ہے کہ آج سے پہلے آپ 50 سال پہلے دیکھیں گے، 60-70 سال پہلے دیکھیں گے اور اسی زمانے میں زیادہ وقف کی ہوئی چیزیں. اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کی وہ چیزیں آج جو موجود ہے اس زمانے میں نہیں تھی. لوگ فرمائے کہ چلے آ رہے ہیں بولنے پر زبانی طور پر اس کو وقف کیا گیا، لوگ مانتے ہیں، سنتے ہیں. حکومت نے ایک ترمیم اس کے اندر یہ کی ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی زبانی طور پر وقف کی گئی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ بھی حکومت اپنی تحویل میں لے لے گی کیونکہ اس کے کاغذات اگر نہیں ہیں تو جن چیزوں کے، جن زمینوں کے، جن اوقاف کی پراپرٹیز کے کاغذات اگر نہیں ہیں تو پہلے جملے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حکومت کی ملکیت ہے، اس پر کسی کا قبضہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، وہ ترمیمات ہیں، وہ ہتھ کنڈے ہیں جس کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو ان چیزوں سے محروم کرنا مقصود. اور میں نے کہا آپ سے کہ اگر ان کو ان باتوں میں کامیاب ہونے دیا گیا تو ہم اپنی مسجدوں سے، مدرسوں سے، قبرستانوں سے، خانقاہوں سے، حاجت خانوں سے خود بخود یہ دخل کر دیے جائیں گے. کیا ہوگا اگر ہم تاریخ پر نظر رکھتے ہوں تو ہمیں پتا ہوگا کہ جہاں ہم نے سینکڑوں سال حکومت کی ہے وہیں پر کہیں نہ کہیں ہماری خاموشی کی وجہ سے، برداشت کرنے کی وجہ سے یا تو وہاں سے ہم کو نکال دیا گیا ہے یا پھر ہم کو وہاں سے ایسے بے دخل کر دیا گیا ہے کہ جیسے ہمارا نام و نشان وہاں پر نہیں تھا. اگر ہم آج نہ جاگے اور ہم نے اپنا احتجاج درج نہ کرایا تو حکومت کی جو پالیسی ہے، حکومت کے جو مسائل ہے، جو باتیں ہیں، اگر اس پر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا تو یقین جانیے کہ مستقبل میں ہمارے بچوں کا جینا اس ملک میں محال ہو جائے گا. اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس سلسلے میں دھوکہ کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو اس سلسلے میں گمراہ کیا جا رہا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے رہنما، ہمارے علماء، ہمارے قوم کے رہنما اور رہبر کیا کہتے ہیں. ہمیں ان کی باتوں کو سننا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا. اگر یہ چاہتے ہیں کہ وقت کی پراپرٹی مستقبل میں مسلمانوں کی رہے اور مسلمان اس سے استفادہ کرتے رہیں تو ہمیں اس سلسلے میں توجہ دینا ہے. اسی طرح غیر مسلم آفیسر کے ذریعے سے جو معاملہ طے کرنے کی بات کہی گئی ہے، ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں، لوگ اگر پڑھتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے اور سوچ سمجھتے ہوں گے تو ایک ٹیم تیار کی گئی ہے جو مسلمانوں کی وقف پراپرٹی کو متنازع بنا دینا چاہتی ہے. حکومت کی ایک ترمیم یہ بھی ہے کہ جو وقف کی پراپرٹی فرمائے کہ مشکوک ہے یا دو فریقوں کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے تو اس جھگڑے کو مٹا کر وہ ساری پراپرٹی مسلمان کے چھین کر حکومت اس کے اوپر اپنا قبضہ جمانا چاہتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہم کو بہت نقصان پہنچانے والی ہے اور مستقبل میں ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا کرنے والی ہے. اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اپنے آبا اور اجداد کی اس وقت کی ہوئی پراپرٹی کی حفاظت کرنا ہے اور صحیح طور پر یتیموں، غریبوں، بیواؤں اور حاجت مند لوگوں کے فائدے کے لیے اس کو یقینی طور پر اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو بچانا ہے. اور اگر ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تو وہ دن دور نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا
شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اندر بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور بیداری صرف یہ ہے کہ ہم یہ مان کر چلیں کہ یہ وقت کی جو پراپرٹی ہے صرف مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کیا گیا تھا، مسلمانوں کے پاس اس کا سارا سسٹم موجود ہے، حکومت اس میں مداخلت کر کے مسلمانوں کو اس سے محروم کرنا چاہتی ہے، اور کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے اس سے فائدہ نہ اٹھانے کی شکلیں صورتیں پیدا کرنا چاہتی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سلسلے میں بہت ہی احتیاط برتیں اور کوشش کریں کہ ہمارے بڑے جو کہتے ہیں ہم اگر اتنا عمل کر لیں گے انشاءاللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے یقینی طور پر جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے اترے گے آسمان سے۔ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان آپ کے سامنے یہ کرنا ہے کہ جس مسجد میں آپ تشریف فرما ہے، یہ مسجد بہت سے وینچر کاموں کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، بہت بڑا، یہاں بہت بڑے بڑے کام یہاں پر کیے جاتے ہیں، اور کاموں کے کرنے کے لیے ایک بہت بڑا صرفہ خرچہ ان کو اور آپ کو نظر آتا ہے کہ کام میں لانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ایک کام ہو تو اس کو ذکر کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ ان کے پاس ایک فہرست ہے کہ یہ بھی کام کیا جا رہا ہے، وہ بھی کام کیا جا رہا ہے، یہ سارے کے سارے کام فی سبیل اللہ کیے جا رہے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کاموں کے لیے جو صرفہ حاصل کیا جاتا ہے صرف یہ ذریعہ جو یہاں پر جمع کیا جاتا ہے، ان کے پاس نہ کوئی سفیر ہے نہ کوئی اور ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ کام انجام دیا جا سکے۔ تو ظاہر ہے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب ان لوگوں نے ہماری طرف سے اتنی بڑی ذمہ داری کو قبول کر لیا ہے کہ ایک نہیں دسیوں بلکہ بیسیوں کام کیے جا رہے ہیں، اور کام کے کرنے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ کافی صرفہ چاہیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو ذریعے کے طور پر قبول فرمایا ہے تو یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور میں کہتا ہوں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ فرمائیں گے کہ میں دنیا کی زندگی میں پریشان حال تھا، مصیبت میں گرفتار تھا، اگر تم چاہتے تو میری مدد کر سکتے تھے۔ تو بندہ یہ کہے گا کہ اللہ آپ تو پالنہار ہیں، پروردگار ہیں، رب العالمین ہیں، آپ کو کسی چیز کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ دنیا کی زندگی میں میرا فلاں بندہ پریشان تھا، میرا فلاں بندہ مصیبت میں گرفتار تھا، اگر تم چاہتے تو اس کی مدد کر سکتے، اگر تم اس کی مدد کرتے گویا میری مدد کرتے۔ تو اللہ نے اپنی فرمایا کہ بندے کی مدد کو اپنی مدد فرمایا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ جس طرح ہم اپنے خاندان کے افراد کی رہبری کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ پریشان نہ ہو، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں کہ بندے پریشان نہ ہو، اور بندوں کے ذریعے سے ان کی حاجت کو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے انفاق کا سلسلہ لگایا ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کے مال کے خرچ کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور جہاں تک انفاق کا معاملہ ہے، اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کا مسئلہ ہے، تو سن لیجیے کہ یہ مال اللہ کا مال، جیسے ہمارے استاد محترم مثال دیا کرتے تھے کہ ایک باپ بہت دور جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو اپنے بچے کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لے کر آتا ہے، اور گھر میں آنے کے بعد اپنے سمجھدار بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹے اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو تقسیم کرو اور بانٹو۔ اگر وہ بچہ سمجھدار ہے اور اچھا ہے تو سب کو دیتا ہے، اور اگر یہ کہے کہ میں کسی کو نہیں دوں گا تو باپ کیا کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں سے وہ ڈبہ چھین لیتا ہے اور اس کو ایک چپت لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو دینے کے لائق نہیں ہے، قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے میرے بندے میرے مال کو اپنے راستے میں لگاتے ہیں۔ اور انفاق کو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کی مثال ایسی ہے جیسے زمین میں ایک دانہ بویا گیا، اس سے ایک پودا نکلا، اس کو کئی بالے ہیں، ہر بالے میں 100 دانے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے جب تک ہمارے ہوش و حواس ہیں، ہاتھ پیر چل رہے ہیں، جب تک ہمیں اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں لگا دینا ہے۔ اگر ہماری جان پر بن آئے اور موت سامنے نظر آئے اور حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو ہم اگر یہ چاہیں کہ سب وہ دے دیا جائے یہ دے دیا جائے، تو اسلام کہتا ہے کہ یہاں پر اعتبار نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ہوش و حواس کے ساتھ اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ میرا دل جو ہے بکری کا گوشت کھانے کو چاہتا۔ ماں عائشہ نے آپ کی خواہش پر، آپ کے حکم پر بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور اس کا گوشت محلے میں پاس پڑوس میں رشتے داروں میں بہت سا بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام میں تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ ہم نے یہ کہا تھا کیا ہوا؟ ماں عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا تھا
اور اس کا اکثر گوشت بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، دے دیا ہے، ہم نے اپنے لیے تھوڑا سا بچا کے رکھا ہے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ جو ہم نے اپنے لیے بچا کے رکھا ہے وہ بچ گیا ہے، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نہیں بچا ہے، بقیہ پورا بچ گیا ہے۔ یعنی جو دے دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے، بانٹ دیا جاتا ہے، اصل میں وہی کام آتا ہے، وہی بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اپنی آخرت کو سنوارنے بنانے کے لیے اور اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے اور مرنے کے بعد اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا فرمائی کہ اللہ نے ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔